بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب by عالیہ بخاری۔ راجو کے ساتھ اس کی خوشیوں بھری ازدواجی زندگی کا ثبوت یہی مسکراہٹ تھی۔ اگلے جمعے کی سیٹیں بک کروائی ہیں پنجاب جانے کے لیے۔ وہاں راجو کے گھر والے بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ سری کے چہرے پر لہجے میں فخر اور اعتماد آتا جا رہا تھا۔ کچھ اور شاپنگ وغیرہ کرنی ہو وہاں جانے سے پہلے تو کر لینا راجو بھائی کے ساتھ جا کر۔ ارے توبہ کریں، وہ پھر ہنس پڑی۔ اتنے کپڑے میرے پاس کہ ابھی سال 2 سال ضرورت ہی نہیں ہے، اور راجو کے خاندان کے لیے معاذ اور سالار بھائی دونوں ہی نے بہت سارے کپڑے بنا دیے اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کے لیے۔ وہ تفصیل بتانے لگی۔ گیتی نے اپنے اندر کے اضطراب پر قابو رکھتے پوری دلچسپی لینی چاہی، مگر ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ آج راجو بھائی گئے ہیں سالار کو لے کر؟ اس نے پہلو بدلتے اپنی بے چینی کو سہارا دینا چاہا۔ سری کے چہرے پر آئی مسکراہٹ بھی دھیمی پڑی تھی۔ جی وہیں گئے ہیں، آج روزی کے کیس کی شاید آخری سماعت ہے، اگلی بار فیصلہ سنا دیا جائے گا شاید۔ ہاں یہی بات ہے، کافی دیر ہو چکی ہے، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے بھی چلنا چاہیے، میں نبیل سے سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ سری اپنے کپڑے سمیٹ کر فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ نہیں کہ میں اس جیسے آدمی سے ڈرتی ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں ابھی اپنی خوشیوں پر اس کی چھاپ بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں۔ گیتی آرا کو اس پر ایک میں بہت رشک آیا۔ کاش وہ بھی سالار کے لیے ایسا دبنگ انداز رکھ سکتی تو اس طرح سارا دن چھپ کر قیدیوں کی طرح زندگی نہ گزاری ہوتی۔ آپ بھی باہر نکل کر بیٹھے ہیں، آج تو موسم بھی بہت اچھا ہے اور گھر بھی خالی پڑا ہے۔ سری کے اصرار پر اسے باہر آنا ہی پڑا۔ موسم واقعی بہت اچھا ہو رہا تھا۔ لاؤنج کی کھلی کھڑکیوں پر بہت سے پانی کے قطرے چمک رہے تھے اور گیلی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آزادی سے اندر آ رہے تھے۔ جب میں آ رہی تھی تو زرتاج بیگم کی گاڑی بھی گھر سے باہر جا رہی تھی۔ اور یہ تو آپ کا گھر ہے، آپ کیوں کمرے میں بند رہتی ہیں؟ ان لوگوں کو سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ راجو کہہ رہے تھے کہ سالار بھائی چاہیں تو 1 منٹ میں انہیں نکال کر باہر کر سکتے ہیں۔ دل پر رکھا بوجھ اس یقین دہانی سے بھی کم نہیں ہونے پا رہا تھا۔ میں چلتی ہوں، سارے کپڑے باہر نکلے پڑے ہیں، یہ آگے تو اور غصہ کریں گے۔ وہ بڑے فطری سے انداز میں فکر کرتی ہوئی لاؤنج سے انیکسی کی طرف چلی گئی۔ گیتی بڑی کھڑکی کے پاس پڑی ہوئی کاؤچ پر بیٹھ کر یوں ہی ہرے ہوتے سبزے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کی نرمی سے بھرے جھونکے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے اور کھڑکی پر باہر سے چڑھی نیلے پھولوں کی بیل میں سے بہت سارے پھول گر کر کھڑکی کی چوکھٹ پر پڑے تھے۔ کھڑکی کے دوسری طرف سے اندر کاؤچ پر بیٹھی گیتی بالکل ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی خوبصورت فریم میں بند کوئی حسین پورٹریٹ۔ لان کے ساتھ بڑا سا پورچ آج خالی پڑا تھا۔ گیتی نے کھڑکی کی چوکھٹ کے ساتھ سر کو ٹکاتے ہوئے خود کو آج قدرے آزاد محسوس کیا۔ اللہ کرے جو آج جج صاحب نبیل جیسے خطرناک آدمی کو جیل میں ڈال دیں تو کتنا اچھا ہو۔ اس نے بہت دل سے دعا کی تھی۔ کچھ دن سے نانی، نگینہ، امی، سندل، شامہ سبھی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ نبیل کی بخشی ہوئی گھٹن سے بچ کر یہی راہ فرار سمجھ میں آتی تھی، مگر وہاں کوئی بھی اسے بلانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا۔ گرمی بہت زیادہ ہے، موسم بہتر ہوگا تو ہم خود آنے کا کہیں گے۔ صاف صاف ٹالا جا رہا تھا جیسے لاہور کی گرمی اس کے لیے کوئی انوکھی اور نئی شے تھی۔ وہ ان سب سے کچھ خفا رہنے لگی تھی۔ سو آج کل فون کالز میں بھی تھوڑی سی کمی تھی۔ دور بند گیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ سالار کو اسی راستے سے آنا تھا اور یہاں بیٹھ کر وہ بڑے شوق سے اس کا انتظار کر سکتی تھی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے گیٹ پر نگاہ جمائی۔ ٹھنڈک کا سکون بھرا احساس، ہوا کے جھونکے اور بے حد تھکا ہوا ذہن اور شل ہوتے اعصاب۔ غیر محسوس انداز میں گیتی کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ وقت کا کچھ دورانیہ خاموشی سے گزرا۔ گہری نیند میں اس نے اپنے ماتھے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا تھا۔ گیتی کی آنکھیں ہلکے سے کھلی تھیں۔ اس کے ماتھے پر سے بالوں کی نٹ پیچھے کرتا ہوا نبیل بے حد قریب کھڑا تھا۔ گیتی کی آنکھیں خوفزدہ انداز میں پھیلی۔ اس کی مکروہ مسکراہٹ، آنکھوں کا گدلا پن اور چہرے کو چھوتے غلیظ ہاتھ، اور سب کچھ اتنا قریب کہ بے جان ہوتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے باوجود اس نے راہ فرار تلاش کرنا چاہی، مگر بے سود۔ وہ اس طرح کھڑا تھا کہ اگر وہ اٹھ کر کھڑی بھی ہوتی تو لازماً اس سے ٹکرا جاتی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اسے روک لو، چھوڑ دے اس کیس کا پیچھا، اسی میں سب کا بھلا تھا۔ مگر نہیں سمجھ میں آیا تم لوگوں کے۔ تگڑے سے تگڑا وکیل، گواہیاں، ثبوت، کوئی کسر نہیں رہنے دی سالار نے میرے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ کرانے کے لیے۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی، مگر لہجے کی ٹھنڈک میں بڑا دل بٹھاتا سا احساس تھا۔
گیتی نے اپنی ساری ہمت کو جمع کرنا چاہا۔ سالار نے صرف انصاف چاہا ہے، ذاتی دشمنی نہیں ہے ان کی کسی سے بھی۔ ایک ناحق خون کا حساب مانگا ہے اور اس نے صرف خود کو عذاب میں ڈالا ہے، سمجھی؟ نبیل کے چہرے کی وہ مکروہ مسکراہٹ بھی گم ہوئی اور میری کھلی دشمنی بھی مول لی ہے۔ کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ میرا۔ 4 دن بعد جج ناکافی ثبوتوں کی بنا پر کیس خارج کر دے گا۔ خرید چکے ہیں ہم اسے، قصہ ختم۔ اسے اطمینان سے ہاتھ جھاڑے۔ چاہو تو سارے زمانے کو بتا دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنی فتح کی خوشی اس کے چہرے پر سرخی بن کر چھا رہی تھی اور چہرے کے نقوش عجیب سے انداز میں پھیل رہے تھے۔ ظلم، فرونیت، کمینگی کی آخری حدود کو بھی پار کر جانے والی اس طبقے کے ہر شخص کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، بھیانک، خوفزدہ کر دینے والی۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر جھوٹ بول رہے ہو تم۔ گیتی کی آواز میں نمایاں کپکپاہٹ تھی۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا، چند دن کی بات ہے صرف گیتی آرا۔ اپنی فتح کا جشن میں بہت دھوم دھام سے منانے والا ہوں، ایک بڑا سیلیبریشن جس میں پرفارمنس دکھانے کے لیے الماس بھی قرار ہے۔ تیاریاں شروع کر چکی ہے وہ اور اس کی ماں گلناز جان۔ تم چاہو تو نگینا اور سندل کو بھی بلا لیتے، پیسہ دکھا کر بھاگی چلی آئیں گی۔ اس بار وہ ہنستے ہوئے جس طرح اس پر جھکا تھا، گیتی سہم کر بالکل کھڑکی سے جا لگی تھی۔ رستہ دیں۔ تازہ اچھالی کی ذلت نے اس سے فی الوقت نگاہ ملانے کی بھی جرأت چھینی تھی۔ نبیل نے دلچسپی سے اس کے آنسو سے بھیگے چہرے کو دیکھا۔ ابھی سے اپنے آنسو ضائع مت کرو گیتی آرا، بہت موقع ملنے والے ہیں تمہیں رونے کے لیے، اتنے کہ آنسو کم پڑ جائیں گے تمہارے پاس۔ لاؤنج کے پر ہال سناٹے میں گھری گیتی آرا نے شدت سے خدا کو یاد کیا۔ سالار نے جو کرنا تھا کر لیا۔ آج سے میرا اعلان جنگ ہے سالار سے، تم سے اور اس کمینے راجو سے۔ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا میں تم لوگوں کو۔ گھر، شہر کیا، دنیا چھوڑنے کی آرزو کرو گے تم اور تمہارا نیک دل، نیک نام شوہر۔ کچھ دور کچن میں کوئی شیشے کا برتن شناکے کے ساتھ گرا تھا۔ ایک ساتھ ہی بہت ملی جلی آوازیں اور قدموں کی چاپ۔ نبیل ایک جھٹکے سے مڑا اور تیز قدموں سے چلتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ لاؤنج پر چھایا دہشت کا سیب سمٹ کر گیتی آرا کے دل پر براجمان ہوا۔ دونوں بازوؤں کو آپس میں پھنسائے وہ وہیں کاؤچ پر بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ ایک گہری ٹھنڈی سانس لے کر ابا نے سر کرسی کی پشت سے ٹکایا۔ سو ایک بار پھر ثابت ہوا کہ خود انسان کی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی حیرت انگیز نہیں ہے۔ جس وقت وہ پہلی بار آیا، اس دن سے آج تک وہ میرے لیے پراسرار تھا، لیکن کبھی بھی اتنا نہیں جتنا کہ آج اپنی حقیقت کھلنے کے بعد۔ ان کے سامنے بیٹھا معاذ بہت سنجیدہ تھا اور فکر مند بھی۔ انسان اپنے ماضی سے مکمل طور پر کٹ کر محض حال میں کیسے جی سکتا ہے ابا؟ ایسے جیسے کسی بغیر جڑ کا درخت، اور وہ کب سے اس تکلیف کو جھیل رہا ہے، اپنائیت کے ایک چھوٹے سے حوالے کے بھی بغیر۔ وہ درد جس کا کوئی ازالہ نہیں اور جو بنا قصور اس کے حصے میں آیا۔ معاذ کی آواز دھیمی اور دکھ سے بوجھل تھی۔ لوگ زندگی کی کتاب سے انچاہے ورق بے دردی سے پھاڑتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ان پر لکھی تحریر انمٹ ہے۔ مجھے یوسف کمال سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ جو کچھ اس نے خیام اور اس کی مظلوم ماں کے ساتھ کیا، وہ ظلم کی بدترین شکل ہے۔ ایک چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ دنیا کی بھیڑ میں اکیلی کھڑی رہ جانے والی ماں کے بارے میں ایک بار بھی سوچو گے تو اس سارے سسٹم پر لعنت بھیجنے کو دل چاہے گا، جہاں مجرم کوئی اور ہے اور سزا کوئی اور بھگتتا ہے۔ ابا کے لہجے کا دبا دبا سا غصہ نمایاں ہو رہا تھا۔ معاذ خاموشی سے ان کی طرف دیکھے گیا۔ یوسف کمال سے مل کر وہ سیدھا واپس ابا کے پاس آیا تھا اور اتنا حیرت زدہ کہ آج کے دن کی دوسری مصروفیات یکسر فراموش ہوئی تھیں۔ پیسے کے بل پر عیش و عشرت کو اپنے لیے جائز کرنے والے، عزت کے نام نہاد ٹھیکیدار، ایسے پتہ نہیں کتنے بچے اپنے حصے میں آئے جہنم کو جھیلتے ہوں گے۔ یہ صرف خیام کا ہی رونا کب ہے؟ مگر سب لوگ ایک سے بھی تو نہیں ہوتے نا ابا۔ سالار نے بھی تو گیتی سے شادی کی، پورے عزت اور احترام کے ساتھ۔ گیتی بھابھی بھی اسی خاندان کا حصہ ہیں۔ یوسف کمال نے مجھے بتایا کہ وہ گیتی سے مل چکے ہیں، لیکن اسے کچھ بتانے کی ہمت نہیں کر سکے۔
جو شخص اپنی اولاد کو اپنانے کی ہمت نہیں کر سکا اس سے خود توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ سالار جیسے صاحب کردار سے کیا مقابلہ ہے بھلا اس کا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ خیام کو ایک دم یوسف کمال کے سامنے کھڑا کر دینا تو پتہ نہیں وہ اس بات کو کس طرح لے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ پھر کہیں اتنی دور نہ چلا جائے کہ ہم اسے ڈھونڈ بھی نہ سکیں۔ کل اسکول کی اوپننگ ہونے دو، پھر دیکھتے ہیں۔ معاذ نے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ جو ہوا وہ کتنا بھی برا سہی، لیکن خیام کے لیے اب ایک خوشگوار آغاز بہت ضروری ہے۔ خدا کرے کہ وہ اپنے باپ کو پورے دل کے ساتھ معاف کر سکے۔ جی، معاذ ہلکے سے مسکرایا۔ جتنے بوجھل دل کے ساتھ وہ واپس گھر آیا تھا اس میں اب افاقہ تھا۔ ابا کے ساتھ بات کر کے ہمیشہ اسے ایسا ہی تجربہ ہوتا تھا۔ وہی تھے جو مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی اس کی تسلی اور رہنمائی کا ذریعہ بنتے تھے۔ وہ اپنی اس خوش قسمتی پر بہت بہت شکر گزار کر رہا تھا، مگر آج خیام کی محرومی کو لے کر دل بہت بری طرح رکھا۔ ہوش کے پہلے قدم سے لے کر آج تک محرومی کی ایسی بدترین شکل، کس کس موقع پر وہ کس تجربے سے گزرا ہوگا؟ ابا نے اس کے چہرے پر آئی اداسی کو بجا طور پر محسوس کرتے ہوئے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اللہ اسی طرح کی مثالوں سے اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے اور چھانٹتا بھی ہے۔ چلو تمہارے کرنے کے لیے آج بہت کام ہے۔ سالار سے بات ہوئی؟ جی، مگر مختصر۔ آج کیس کی سماعت ختم ہوئی، 4 دن بعد فیصلہ ہے۔ سالار خوش اور مطمئن تھے۔ خدا کرے کہ انصاف ہو سکے۔ آپ کو شک ہے کیا؟ وہ کمرے سے نکلتے نکلتے رکا۔ اتنا کچھ دیکھ لینے کے بعد بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہاں انصاف آسانی سے مل جاتا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تمہاری خوش فہمی کی لاج رکھے۔ وہ افسردگی سے مسکرائے۔ معاذ چند لمحے خاموش کھڑا ان کی طرف دیکھے رہا۔ لیکن ابا، یہاں انصاف میں کتنی رکاوٹ سہی۔ قدرت کا نظام تو اپنی جگہ ہے، وہاں سے تو ہر فیصلہ پوری طاقت اور انصاف کے ساتھ نافذ ہوتا ہے۔ ہاں، ایسے چند فیصلوں کا میں کب سے منتظر ہوں، پورے یقین کے ساتھ۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس پر معاذ نے کمرے سے نکلنے میں جلدی کی تھی۔ ابا چند لمحے وہیں کھڑے رہے۔ ادھ کھلے دروازے سے آتی دھوپ کی لکیر اس پر آج بھی گہری منڈیالی دھند کا راج تھا۔ جویا نے اندر آتے ہوئے آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، مگر سلمان کے ہنسنے کی آواز پھر بھی اندر تک آ رہی تھی۔ کافی عرصے سے وہ عجیب ہسٹیریکل سے انداز میں ہنسنے لگا تھا، چوڑا منہ کھول کر پھیپھڑوں کی پوری طاقت کے ساتھ۔ سویا کہتی تھی کہ وہ اس لیے خود اتنی زور سے ہنسنے لگا تاکہ دنیا اس پر نہ ہنس سکے۔ آج اس طرح کے کہکے لگانے کا جواز بھی ملا تھا، سو وہ حق پہ جانب تھا۔ نیچے ٹیکسی رکنے کی آواز کے ساتھ ملی جلی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، ذرا سا جھکی تو ٹیکسی سے اترتی آپا گل اور ان کے شوہر پر نظر پڑی۔ آج ان کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھیں۔ بہت عرصے بعد ان دونوں کو دیکھا تھا۔ جویا کو وہ خاصی بڑی لگی۔ جدید تراش کے سوٹ، اونچی ہیل کے جوتے، مٹھائی کا ڈبہ، پھولوں کا ہار اور آپا گل کا نیا جوڑا۔ ابھی کل ہی سنا تھا کہ وہ ناراض ہو کر گئی تھی، مگر آج انہیں فوراً ہی آنا پڑا، وہ بھی خوش خوش۔ کھڑکی بند کر کے وہ چپ چاپ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کئی قدموں کی چاپ سیڑھیوں اور پھر صحن میں سنائی دینے لگی۔ مبارک سلامت کا ایک ملا جلا سا شور۔ وہ یوں ہی چپ چاپ بیٹھی رہی، جانتی تھی کہ اس کا وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ چاندی منٹ بعد آپا گل کی دونوں بیٹیاں اس کے کمرے میں تھیں۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں، ہم سمجھے شاید پڑھانے گئی ہیں۔ نہیں، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ انہیں دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی۔ اچھا کیا، اب تو آپ کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ فرید انکل نوکری تھوڑی کرنے دیں گے آپ کو، امی بتا رہی تھی کافی پیسے والے ہیں۔ تم لوگ آج بہت دن بعد آئی یہاں؟ یہاں آ کر مزہ نہیں آتا، آپ کا پرانا والا گھر اچھا تھا، کتنی چیزیں تھیں وہاں، یہاں تو ہر وقت گرمی رہتی ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کیسے رہتے ہیں۔ جویا نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یہ آپا گل کی بیٹیاں تھیں، انہی کی طرح بد مزاج، منہ پھٹ اور سخت دل۔ گرمی تو آج بھی ہے، مگر کم۔ ان میں سے بڑی والی نے اپنے چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کیا، تبھی جویا نے اس کے بے تحاشا بڑے ناخن، نیل پالش اور چہرے پر جمی میک اپ کی تہہ کو نوٹ کیا۔ وہ بڑی جلدی کافی بڑی ہو چکی تھی۔ پھر آج نانا بھی تو رہا ہو گئے ہیں کتنے عرصے بعد۔ امی کہہ رہی تھی نانا وغیرہ اب ایک بڑے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے والے ہیں، اسی لیے اب ہم پھر سے آیا کریں گے، اور اب تو آپ بھی نہیں ہوں گی یہاں۔
जोया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्यों, मेरे न होने से क्या फ़र्क पड़ता है? इन दोनों ने आंखों ही आंखों में कोई मशवरा किया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? नाना से भी नहीं मिलेंगी क्या? मैं मिल चुकी हूँ जब वो घर आए थे। वो उकता कर उठ खड़ी हुई। आगे मुस्तकबिल में आपा गुल की बेटियों को झेलना भी इतना ही कठिन था जितना आपा गुल को। उसे अभी से अंदाज़ा हुआ था। वो दोनों भी बोर होकर सामने वाली दीवार के साथ जा खड़ी हुई, जहाँ से नीचे वालों का सहन और सामने गली नज़र आती थी। सोया किचन में चाय बना रही थी, वो उसी के पास चली आई। हटो, मैं बना देती हूँ। नहीं, बना लूँगी, तुम रहने दो, सारा दिन से लगी हुई हो। ये तो रूटीन के काम है सोया, करने ही होते हैं। वो वहीं स्टूल पर बैठ गई। सोया चुपचाप ट्रे में रखे कपों में चीनी और दूध मिला रही थी। थोड़ी देर में चाय का पका हुआ कहवा दूध चीनी के इस मिक्सचर में मिलकर एक महकते मज़ेदार से जायके में बदल जाने वाला था। सारी कड़वाहट दूर। क्या सीधा साधा फार्मूला था। काश। तुम्हें किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जोया। तुम्हारे लिए सब कुछ रूटीन वर्क का हिस्सा होते हैं। अपने हिस्से का बोझ, दूसरों का बोझ, दूसरों की जिम्मेदारी, यहाँ तक कि अपनी कुर्बानी। क्या साबित करना चाहती हो तुम? खुद को बहुत अजीम, आला, सबसे अलग। जोया की आवाज़ धीमी थी मगर लहजा बेहद तल्ख। जोया ने यूं ही अनसुना करना चाहा। वो आजकल यूं ही चलते फिरते बातें सुनाने लगी थी, शायद उसे गुस्सा दिलाने के लिए। सलमान भाई आपा गुल शायद इतने बुरे ना होते अगर तुम एक बार अपने हक के लिए खड़ी हो जाती। तुम्हारी चुप ने उनकी हिम्मत बढ़ा दी। वो अपने ज़ौम में इतना भड़के कि वो जज्बाती हो रही थी, सो खुद को कंट्रोल करके चाय के कपों में चम्मच चलाने लगी। तुमने उनके साथ भी अच्छा नहीं किया जोया। फेंक देती सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों से। सलमान भाई चाहे भीख मांगते, वो भीख भी नहीं मांग सकते थे जोया। इस बार उसने तेज़ी से जोया की बात काटी थी। जोया ने हैरत से उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। भीख मांगना भी बड़ी मुशक्क़त है। सर्दी गर्मी को अपने सर लेना, भाग दौड़ झिड़कियाँ। और सलमान भाई को औरतों की कमाई खाने में कोई शर्म पहले से ही नहीं थी। वो कैसे मुझे रोकते थे? उसके कहे किसी एक लफ्ज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। मगर फिर भी ये फरीदुद्दीन तो हद है, बल्कि जुल्म है। तुम आवाज़ क्यों नहीं उठा रही हो? मैं हूँ ना। कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। मैं अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकती हूँ जोया। पहले गलती कर चुकी हूँ, सारे घर को भुगतनी पड़ी आज तक। घर वालों ने अपना किया भुगता है। अब्बा का जेल जाना, एक एक शय का बिक जाना, सलमान भाई के तलाक, ये सब उनके अपने किस्से हैं। तुम क्यों बहुत सी बातों को मिला देती हो, चीज़ों को अलग अलग? तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, ले जाओ वरना फिर से बतानी पड़ेगी। जोया ने नरमी से उसकी तवज्जो दिलाई तो सख्त बुरा मान गई। तुम भी चलो ना, वहाँ बैठकर फरीदुद्दीन की तारीफ़ें सुनोगी तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें भी। अब्बू जब से आए उसी का कसीदा पढ़े जा रहे हैं। जोया कहती हुई तेज़ कदमों से कमरे की तरफ चली गई। जोया उसके साथ ही किचन से निकल कर आ गई थी। कमरे के चौपट खुले दरवाजे से इजहार साहब सामने बैठे दिखाई दे रहे थे। वो बड़ी हद तक कमज़ोर हो चुके थे। इतने महीनों की सख्त ज़िंदगी के बाद उनकी जहनी हालत यकीनन मुतासर थी। उनके सामने सिर्फ चंद मिनटों के लिए गई थी। उसे आज भी डर था कि उसे देखकर वो उसी नफ़रत और गुस्से का इजहार करेंगे, लेकिन उनकी आमद के अवलीन लम्हों में जज्बाती सी हलचल थी, उसमें वो शायद उस पर ध्यान न दे सके थे। मगर ये महज उसका ख्याल था। जोया से पूछ तो लिया है ना तुमने गुल? उसे फरीदुद्दीन के रिश्ते पर एतराज़ तो नहीं है? जोया जब अंदर आई तो आपा गुल से पूछ रहे थे। जोया ने एक निगाह उन पर और आपा गुल पर डाली और खामोशी से चाय सर्व करने लगी। आपा गुल को उनकी ख़राब सेहत या जहनी हालत की फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं थी। चंद लम्हे जो उन्होंने खामोशी के लिए किए थे वो महज अपना बयान तरतीब देने के लिए। इजहार साहब एक बार फिर अपना सवाल दोहरा रहे थे और शाकिरा अम्मी की उम्मीद भरी निगाह उन पर जमी थी। देखें अब्बू, अब तो अगर जोया को एतराज़ होता भी है तो हमारे पास फरीदुद्दीन को इनकार की गुंजाइश नहीं है। उनको हाँ भी आपसे इजाज़त के बाद ही कही गई थी, और दूसरा आपकी ज़मानत भी इतनी जल्दी वही करवाने वाले हैं। उन्होंने पूरे खलूस के साथ आपके केस में गुंजाइश निकाली, वरना दूसरे वकीलों ने तो सिर्फ पैसा ही खाया है। ताज़ा एहसान का तज़किरा सबसे ज़रूरी था, और जोया के इकरार से कहीं ज़्यादा आप सवाल घर की बच्ची खुची इज़्ज़त को संभाल लें और माली परेशानियों को हल करने का है। सो वो सब बहुत आसानी से फरीदुद्दीन हल कर रहे हैं। इजहार साहब के अगले कई सवालों के जवाब एक साथ मिले थे, सो आगे पूछने के लिए कुछ ख़ास रहा भी नहीं था। उन्होंने चाय का कप मुँह से लगा लिया।
سلمان نے بہت غور سے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ اور ابو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو بڑی مشکل سے آپ کی ضمانت ہوئی ہے کینسل ہو گئی تو پورے 5 لاکھ جمع کروائے فرید الدین نے۔ خدا نہ کرے۔ کب اظہار صاحب کے ہاتھوں میں کانپا۔ جیل میں گزرا وقت کسی برے آسیب کی مانے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ میں نے تو بس ایسے پوچھ لیا تھا، فرید الدین بھلا آدمی خوش رکھے گا جویا کو۔ چائے کا دوسرا گھونٹ انہوں نے پورے اطمینان سے لیا۔ زویا نے آخری کپ سلمان کے سامنے رکھا۔ وہ شخص جویا کے جوڑ کا نہیں ہے، میں پھر بھی کہتی ہوں کہ اس ظلم سے باز آ جاؤ۔ کیا بگاڑا ہے اس نے تم لوگوں کا؟ شاکرہ امی کی کانپتی آواز پر ساری گردنیں ان کی طرف مڑی۔ 5 لاکھ کا بندوبست کر کے ہم اسے واپس کر دیں گے۔ اتنی بڑی رقم تو نہیں ہے یہ سب جس کے لیے۔ اچھا تو پہلے میرے کل والے 1500 روپے ہی دے دے جو میں نے مٹھائی بانٹنے میں کرائے میں خرچ کیے ہیں۔ آپا گل نے ڈٹائی سے شاکرہ امی کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو انہوں نے بنا کچھ کہے گھٹنے کے نیچے ڈبے بٹوے میں سے 1500 روپے نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھے۔ یہ لو بس۔ ارے کیا کہہ رہی ہو؟ واپس کرو امی کو۔ یہ کیا حرکت ہے گل؟ آپا گل کے میاں کچھ شرمندہ ہو کر منع کر رہے تھے مگر وصول کر کے اپنے پرس کی سپ بند کر رہی تھی۔ آپ مت بولیں، یہ ہمارا آپس کا حساب ہے۔ اکبر بھائی اپنا کپ اٹھا کر باہر نکل گئے۔ چلو ایک قصہ تو ختم ہوا۔ ڈورا اس وقت سے آپا گل جب امی تمہارے ہاتھ پر 5 لاکھ روپے بھی رکھنے والی ہیں پھر تو تمہارے پاس 2 ہی راستے رہ جائیں گے۔ سلمان بڑی کمینگی سے ایسے جا رہا تھا۔ آپا گل کے ماتھے پر آیا بل اور بھی گہرا ہوا۔ کون سے 2 راستے؟ وہی خودکشی کرنے کے۔ وہ پھر سے ہنس پڑا۔ اتنی جلدی بھول گئی کیا؟ صرف 24 گھنٹے میں؟ عمر کے ساتھ تمہاری یادداشت بھی جواب دینے لگی ہے۔ جب ہی کہتا تھا کہ دماغ پر ہر وقت زور مت ڈالا کرو، خرچ ہو گیا تو پھر کہاں سے لاؤ گی؟ وہ مستقل مذاق اڑانے کے موڈ میں تھا اور اسے بالکل خیال نہیں آیا تھا کہ باہر بیٹھے اکبر بھائی بھی یہ سب سن رہے ہیں۔ آپا گل کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اپنی عزت نفس انہیں بے حد عزیز تھی۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا، جویا کی شادی فرید الدین کے ساتھ ہی ہوگی۔ اتنے شریف اور نیک انسان کے ساتھ وعدہ خلافی کر کے خدا کے غضب کو دعوت مت دو تم لوگ۔ پہلے کیا کم مصیبتیں ہیں؟ وہ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ زویا وہیں دروازے کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھی تھی، اس تاریک سیاہ منظر نامے میں روشنی کی کسی ایک کرن پھوٹنے کی منتظر، مگر یہاں ہر آنے والا پل تیرگی کا احساس بڑھاتا تھا۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ ارے کچھ میرا ہی لحاظ کر لیا کرو، کتنے عرصے بعد آیا تم سب کے بیچ۔ اظہار صاحب حسب عادت اونچی آواز میں بولنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ سلمان کو نہیں دیکھ رہے؟ کتنا بدلحاظ ہو گیا۔ ایک تو ہم نے یہاں اس سے سر آنکھوں پر بٹھا رکھا ہے، ورنہ زوبیا کے گھر سے نکل کر کوئی ٹھکانا نہیں تھا اس کے پاس۔ بھوکا مرتا اگر ہم اس کو سہارا نہ دیتے۔ کچھ شرم تو تم بھی کر لو آپا گل۔ سلمان ایک دم سنجیدہ ہوا۔ میں تمہارا دیا نہیں کھا رہا ہوں، گھر جویا کی کمائی پر پل رہا ہے اور خود تم بھی مہینے کے 25 دن اس گھر کی روٹی کھاتی ہو، اس لیے آئندہ مجھے تو یہ طعنہ دینا بھی مت، سمجھی؟